الحمدللہ وکفا وسلام علی وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت اور پیار نہ جھوم جھوم کے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ انج نہیں ذرا محبت نہ مل کے دروشی پڑھو یار پیار نہ سارے پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مبارک ہو تم کو مومنوں آئی شب برات مبارک ہو تم کو مومنوں آئی شب برات رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات رحمت خدا کی بن کے چھائی شب لگتا تسی تے واہ تھکے میں نہ جی میں ہی تھکیا پر میں نہیں تسی ساری تھک گئے ہو اگر زیادہ تھک گئے ہو تو پھر دعائے خیر کر لینے کی خیال ہے اے اصل سے ساڑھے محلے داران دا انتخاب سی کہ نہیں جی پروگرام مسجد اندر ہونا چاہیے اس واسطے محبت نہ بیٹھو پیار نہ میں تاں پوچھ رہے ہیں کہ ایسے توڑی ہے تے ہمت ہی ہے ماشاءاللہ تسی بڑی دیر دے بیٹھے ہو حبس تے بہت زیادہ ہے جے میں حبس دے بارے دسن لا پیا تے جنہوں نہیں ملے ہے انہیں بھی آکھنا اچھا ہی نہیں حبس ہی اس واسطے میں انہوں ٹچ نہیں کر رہے ہیں لیکن میں توڑے ذوق نو داد پیش کر رہے ہیں اللہ توڑے ذوق نو ہمیشہ سلامت رکھے تے کوئی تھوڑا جا ذوق ہے نہ پڑھندہ ذرا پھر بولو ذرا سبحان اللہ تے پھر ایک وری ذرا پڑھ لئیے پھر اگے گل شروع کرنے ہیں مل کے پیار نہ بولو مبارک ہو تم کو مومنوں آئی شب سارا شعر نہ پڑھو شب برات ہی تے سوکھا جانا آنکھو ذرا مبارک ہو تم کو مومنوں آئی شب
کرتے رہے تلاوتوں عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوتوں عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، آنکھو خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب، اور رب کبیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لا، رب کبیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لا، ہم نے تو اس لیے ہے بنائی شب برات، علم سارے نے اندر والے باہر والے سارے آتے، ہم نے تو اس لیے ہے، ہاں ہم نے تو اس لیے ہے بنائی شب برات، کرتے رہے تلاوتوں عبادت تمام رات، اسی نہیں کر رہے ساڈے آقا کرتے رہے، کرتے رہے تلاوتوں عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک له، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء شب اسرت ذواللہ باعث تخلیق کائنات فخر کائنات محسن کائنات منبع کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیت ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں، میں مبارکباد پیش کرنا اپنے تمام جتنے بھی دوست احباب دور و نیڑیوں جتوں جتوں بھی چل کے آئے، اس شہر دے اطراف و اکناف دیہاتوں تو تشریف لے کے آئے، دوسرے محلیاں جو تشریف لے کے آئے، اللہ سارے دا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اج دی اس پاکیزہ محفل نو سالے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزہ نگرامی میں وقت کافی بیت چکے ہے، میں بلا تخیر اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا، تسی دعا فرماؤ اللہ میں نو حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج دی رات ہے توبہ دی رات، کیڑی رات ہے بولو؟ توبہ دی رات۔ اصل اس رات نو توبہ دی خصوصیت حاصل ہے، وگرنہ ہر رات ہی توبہ دی، ہر رات توبہ دی ہے، توبہ دا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، توبہ دا ٹائم کوئی فکس نہیں ہے کہ فلاں ویلے توبہ کرے آجے فلاں ویلے نہ کرے آجے، ایس ٹائم کرے آجے ایس ٹائم نہ کرے آجے، یا بچپن چتے جوان ہوانگے تے کرانگے، جے جوان آتے بڑھاپے چ جاواں گے تے کرانگے، نہیں نہیں، توبہ دا کوئی وقت نہیں، بلکہ توبہ انج ہوئے جڑا سا اندر جائے توبہ نہ جائے، جڑا باہر آوے توبہ نہ آئے، ہما وقت ہر لحظہ ہر گھڑی تیری زبان تے توبہ ہوئے، اے نہیں صرف زبان دی حد تک ہوئے، اے نہیں صرف زبان دی حد تک، کاٹ بھی تولی آمیں تے استغفراللہ بھی پڑھی آمیں، نہیں سمجھے گا میری، کاٹ بھی تولی آمیں تے زبان نہ استغفراللہ استغفراللہ یا اللہ معاف کریں یا اللہ معاف کریں، نہ کاٹ بھی تولی آمیں، کاٹ بھی تولی آمیں اور استغفار بھی پڑھی آمیں، جھوٹ بھی بولے استغفار بھی پڑھی آمیں، ایک ایسی توبہ نال ملاوٹ بھی کری آوے تے ملاوٹ کر دیا آکھے استغفراللہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ، نال ہتھانا پانی پائی آوے ملاوٹ کری آوے تے نال آکھے یا اللہ میری توبہ، شراب بھی پیندا جاوے تے نال آکھی جاوے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ، نمازاں دا ضیاع بھی کرے، نمازاں نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، حقوق العباد نو پامال کرے، اللہ دے حقوق نو پامال کرے، ماں دا دل دکھائے باپ دا دل دکھائے، حقوق العباد نو پامال کرے،
ہمسایاں دے حقوق دا خیال نہ کرے، اللہ دیا نافرمانیاں بھی کرتا ہوئے، بے ادبیاں بھی کرتا ہوئے، اللہ دے ولیاں دیا نافرمانیاں بھی کرتا ہوئے، اللہ دے پیاریاں دیا نافرمانیاں بھی کرے تے نال توبہ استغفار بھی کری آوے، اے تیری توبہ ول ویکھی ہے یا تیرے کماں ول ویکھی ہے؟ میں لمبی چوڑی تمہید نو نہ میں سانٹ کر کے اے سادہ جے لفظاں پیش کیتا ہے، لیکن تسی واقعی بہت تھک چکے ہیں۔ تہاڈا کاش کوئی تازہ ماحول ہوندا نا، ذرا تازہ دم تے پھر ذرا گل دا مزہ ہونا ہی۔ تانوں پتہ ہے کہ میں جدا خطیب نہیں کہ چپ کر کے مجمع بس بیٹھ کے تے نیندے اٹھے لیندا رہے تے خطیب سنائی جاوے۔ محبت نہ پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ عرض کر رہے ہیں ذرا پورے ذوق نہ بیٹھو ذرا۔ آج دی رات یقیناً بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے۔ اے اوہی رات ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس رات نو اللہ آسمان دنیا تے نزول فرماندے اور فرماندے اے میرے بندیو منگو میرے کولوں کی منگ دے ہو۔ آج منگن والی رات ہے تے بالخصوص منگن والا ٹائم ہی شروع ہویا ہے تے پھر اسی خالی چلے جائیے تے مزہ نہیں۔ اے او رات جدوں آواز ہوندی ہے کوئی رزق منگن والا انہوں رزق دے دیتا جائے، ہے کوئی بیماری تو نجات جان والا انہوں بیماری تو چھٹکارا دے دیتا جائے، ہے کوئی پریشان حال وہ دی پریشانی دور کر دیتا جائے، ہے کوئی بے اولاد انہوں اولاد نہ نوازیا جائے۔ منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا خالق و مالک دا کام ہے۔ عرض کر رہے ہیں کہ صرف توبہ زبان دی حد تک نہ ہوئے بلکہ جو الفاظ میں تلاوت کیتے ہیں اللہ فرماتا ہے توبو الاللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ تے کیسی توبہ کرو؟ توبتن نصوحا، پکی پیڑی توبہ، سچی توبہ، اخلاص والی توبہ، دل دیاں گہرائیاں میں جدا تعلق ہوئے، ایسی توبہ جڑے گناہ تو توبہ کر لئیے نا دوبارہ پھر پلٹ کے اس گناہ دی طرف دیکھیا نہ جائے۔ جڑے گناہ تو توبہ کر لیے پلٹ کے تیری زندگی دی شام ہو جائے، زندگی دی شام ہو جائے، مگر تیری توبہ دے الفاظ وچ فرق نہ آوے۔ جے توبہ کر لیے نا آج تو بعد شراب نہیں پیواں گا تے پھر زندگی دی شام ہو جائے، شراب نو ہاتھ بھی نہ لانا، پینا تے دور دی بات، ایدہ نہ توبہ ہے۔ جے توبہ کیتی ہے نا یا اللہ آج تو بعد نماز نہیں چھوڑاں گا تے پھر توبہ ایدہ نہ آئیں کہ مرد دم آخری ویلا ہوئے جان لبا تے آئی ہوئے ادھوں میں آکے ملک الموت دو کڑیاں ٹھہر جا میں رب دی بارگاہ تے سجدہ تے پورا کر لوں گا۔ توبہ ایدہ نہ آئیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے نو ویکھیا نا وہ توبہ کر رہے ہیں تے بڑی تیزی نہ توبہ کردا جا رہے ہیں۔ مولا علی پاک نے فرمایا کی کر رہے ہیں؟ اندر جی میں اللہ کو معافی مانگ رہے ہیں۔ فرمایا ایدہ نام معافی مانگنا نہیں، توبہ اس چیز دا نہ ہے بڑی بات تیری زبان تے وے او دی تصدیق تیرا دل بھی کردا ہوئے، اور توبۃ النصوح کا تعلق دل کے نال ہے۔ ایدی مثال میں ہمیں دیواں گا وہی واقعہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو خشک سالی چھا گئی، قوم آگئی یا نبی اللہ دعا کرو اللہ بران رحمت نزول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے یا اللہ بران رحمت نزول فرما، رحمتی بارش نازل فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہویا اپنی ساری قوم نے ایک میدان دے اندر جمع فرماؤ، ساری قوم نے ایک میدان دے اندر جمع کرو۔ ساری قوم جمع ہو گئی، یا اللہ ساری قوم آ گئی اور ساری قوم دعا کر رہی ہے۔ ہاتھ پہ غیبی چندائی میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ انی دیر تک رحمتی بارش نازل نہیں کرانگا جنی دیر تک تیرے مجمع دے وچوں ایک پاپی گناہگار ہے جدے تے میں سخت ناراض ہوں۔ جنہ چر او گناہگار تیری محفل چو پار نہیں نکلے گا، تیری اس مجلس تو نہیں اٹھے گا، انی دیر تک میں رحمتی بارش نازل نہیں کرانگا۔ کتابہ پڑھ کے دیکھو جدو اعلان کر دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آمیں تو اڑے وچ کون ہے ایسا پاپی بندہ، اور مجمع لگا ہے تے ساری قوم جمع ہے، ساری قوم ہزارہ دی تعداد قوم جمع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہزارہ دے مجمع کیا بھئی تو اڑے وچ ایک ایسا گناہگار ہے
ایسا سیاکار بدا مالے جدے تے اللہ سخت ناراض ہے، او دی وجہ تو اللہ رحمت دی بارش نازل نہیں کر رہا، لہٰذا او بندہ اس مجمع چ اٹھ کے چلا جائے تے پھر رحمت دی بارش نازل ہوئے گی۔ حضرات بات بڑی اوکھی سی نا، کام بڑا اوکھا سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیتا وہ بندہ باہر چلا جائے، جدی گناہگاری کی وجہ تو بارش نہیں ہو گئی، اس بندہ جڑا گناہگار سی، سیاکار سی، جدوں نے اعلان سنیا نا، کتابہ پڑھ کے ویکھو، تاریخ شاہد ہے، وہ بندہ نادم ہویا، اپنے گناہوں تے شرمندہ ہویا اور ندامت آنسو رویا، تے دل دیاں گہرائیاں نال سچے دل نال آسماناں ول نظراں اٹھا کے آندا ہے، نیلی چھت دیا مالکا ایک باری معاف کر دے، اس پوری قوم دے سامنے رسوائی تو ایک باری بچا لے، اللہ زندگی چ پرت کے اس گناہ ول ویکھاں گا بھی نہیں۔ اللہ ایک باری معافی دے دے تے او معافی تو نہیں منگدا پیا، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کی، سچی توبہ دا تعلق دل دے نال ہے۔ جدو دل وچ نے سچے دل نال توبہ کیتی نا، یا اللہ معاف کر دے، تے کی ہویا، تھوڑی دیر گزری بارش شروع ہو گئی، بارش برسان شروع ہو گئی۔ قوم موسیٰ علیہ السلام ول ویکھ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام قوم ول ویکھ رہے ہیں، قوم بھی برتے حیرت گمنے، موسیٰ علیہ السلام بھی برتے حیرت گمنے۔ خدایا اس راز نو آیاں کیتا جائے، یہ کیسا راز ہے، اس راز تو پردہ اٹھایا جائے۔ اللہ کیسا راز ہے، تیرا فرمان سی اونی دیر تک بارش نازل نہیں کراں گا جنی دیر تک وہ بدعمال نہیں جائے گا، وہ گناہگار مجمع سے اٹھ کے نہیں جائے گا۔ اللہ گناہگار کوئی بندہ اٹھیا بھی نہیں، ساری قوم بیٹھی ہے میرے سامنے موجود ہے، اللہ کوئی بندہ اٹھیا بھی نہیں۔ کتابہ پڑھ کے دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حضور عرض کیتا، خدایا قوم نو کی جواب دے ماں، ہاتھ سے غیبی چ ندائی آ رہی ہے، اے میرے کلیم اے دے وچ کوئی شک نہیں کہ میں بات کیتی سی، مگر فرمایا پیارے موسیٰ اس گناہگار نے سچے دل دے نال اپنے گناہوں تے شرمندہ ہو کے میرے کولوں توبہ کر لئی ہے۔ نعرہ تکبیر، تمہیں اچھا کہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اچھا پورا دول نعرہ حیدری۔ فرمایا انہیں سچے دل دے نال توبہ کی تھی، توبو الاللہ توبۃ نصوحا، ایسی فارمیلٹی پوری نہ ہوئے، رسمی جملہ نہ ہوئے، بلکہ وہ تعلق دل دے نال ہوئے۔ جڑی بات تیری زبان تے آ رہی ہے نا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف فرما، اللہ میرے گناہ معاف فرما، تے دل تیری بات دی تصدیق کرتا ہوئے، پھر توبہ دا مزہ ہے۔ اور پلٹ کے پھر زندگی وچ اس گناہ ول تو ویکھے نہیں نا، ایدہ نا توبہ ہے۔ اس بندے نے عرض کیتا اللہ ایک باری بچا لے، رب نے فرمایا موسیٰ انہیں سچے دل نال توبہ کیتی ہے، میں او دے گناہاں نو معاف فرما چھڑیا ہے، او دے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ معلوم ہویا اللہ دی رحمت، او دی رحمت نالوں کوئی شے زیادہ تے نہیں نہ ہو سکتی، بولو تو صحیح، آجو میاں صاحب کی آجو، او دی رحمت تو کوئی شے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سجدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں، تُسی تے انج میں واقعی ہونے جان ٹور چلی ہے، غلامی رسول میں، یہ جملہ کہنا تو ڈٹ کے کہو ذرا، غلامی رسول میں، واہ واہ شیخ صاحب ٹور چل رہے ہو، اچھا اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ میرے بڑے پیارے بھائی، میرے بڑے پیارے دوست، عاشق مدینہ میاں محمد عاصم صاحب تشریف لے آئے، بدرہ دوست تشریف لے آئے، اور جننے بھی مہمان تشریف لے آئے نے اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ تو جو ہے نا جڑی بات سنا رہے ہیں،
بات یہ عرض کر رہے ہیں کہ توبہ کیسی ہوئے، توبہ سچی توبہ ہوئے، رسمی جملہ نہ ہوئے، فارمیلٹی پوری نہ ہوئے کہ جدوں گناہگار ندامت آنسو بہاندا ہے نا، اللہ فرماندا ہے پھر اسی ساڈی رحمت دی گناہاں تے غالب آ جاندی ہے۔ او دی مثال آؤ میں ہن اللہ دے قرآن تو دیواں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، کون بولو؟ حضرت یونس علیہ السلام قوم نو فرمایا اے میری قوم اللہ نو منو، اللہ ایک ہے، بتاں دی پوجا چھوڑ دیو۔ قوم بجائے حق نو منن دے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام دا مذاق اڑان لگ پئی۔ اے ہن بھی ایسے کئی نوجوان ہے نے جڑا کوئی حق دی گل انہاں نو دسے نا، حق دی گل دسے او الٹو دا مذاق اڑانا شروع کر دیندے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، مذاق نہ اڑایا کرو، حق دی بات کرنے والا پاویں چھوٹا جہا بچہ کیوں نہ ہوئے، حق دی بات دا مذاق نہ اڑایا کرو، اللہ ناراض ہو گئے۔ یونس علیہ السلام نے جدو حق دی تبلیغ کی تھی، اللہ دی طرف بلایا تے قوم بجائے حق نو مان لیندی، قوم مذاق اڑان لگ پئی، ٹھٹھا کرن لگ پئی۔ جدو قوم نے مذاق اڑایا اللہ دے نبی دا، اللہ دے نبی بیزار ہو کے نا قوم تو ہاتھ اٹھا لے، اللہ اس قوم تے 40 دنوں دے اندر اندر عذاب نازل کر دے۔ آکھو استغفر اللہ، 40 دنوں دے اندر اندر اللہ اس قوم تے عذاب نازل کر دے۔ تے اللہ دے نبی دی زبان تو جڑی بات آئی ہوئے، رب اپنے پیاریاں دیاں گلاں موڑدا تے نہیں، اللہ دے نبی دی ہاتھ اٹھ گئے۔ آپ مسلمان بھائیوں تو جو فرمایا جناب یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ قوم میری نافرمانیاں کروا لی ہے، قوم میرا کہنا نہیں مندی، میں تیری طرف بلانا وا اللہ، میں تیرے ایک ہون دا اعلان کرنا، اے بتاں دی پوجا کروا لے نے، انہاں نے بتاں نو الہ بنائے، اللہ میرا مذاق اڑا دے نے، اس دین دا مذاق اڑا دے نے، اینا ٹھٹھا کر دے نے، اللہ 40 دنوں دے اندر اندر اس قوم تے عذاب نازل کر دے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے تے دعا کی منگی، یا اللہ 40 دنوں دے اندر اندر عذاب نازل فرما دے۔ یونس علیہ السلام دے منہ چوں الفاظ نکلے نے، ادھر کیوں یا یونس علیہ السلام دے جدوں چند دن گزرے نے، خیال آیا میں اس قوم تو نکل جانا، ممکن ہے اللہ دا عذاب آج آ جائے یا کل آ جائے، آج کل چلنا دا عذاب آن والے۔ یونس علیہ السلام نے ارادہ بنایا میں اس قوم نو چھوڑ دینا وا، اس علاقے نو چھوڑ دینا وا، یہ علاقہ چھوڑ کے میں دور چلا جانا، اللہ دا عذاب نتے آن والے۔ آؤ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا جے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام میں ذوق دی دنیا دے اندر آن کے ذرا تھوڑا جا واقعہ اور بھی سنا دینا۔ جناب یونس علیہ السلام آپ اس بستی چو نکلے نے تے دریا دے اندر جا کے کشتی چ بیٹھ گئے نے، دریا عبور کرن واسطے، دریا پار کرن واسطے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام اس کشتی دے اندر سوار ہو گئے نے۔ جدوں کشتی دے اندر بیٹھے نے، کتاباں اٹھا کے دیکھو اس ویلے دروازے سی، ہن کشتی جدوں چلدی ہے پئی درمیان وچ پہنچی ہے، دریا دے سینٹر وچ جدوں پہنچی ہے، وچکار پہنچی ہے تے دریا کشتی ڈولا کھان لگ پئی، کشتی ہلارے کھان لگ پئی، کشتی ڈولن لگ پئی۔ اس ویلے دروازے سی، جدوں کشتی ڈولا کھاندی سی تے ملاں نو پتہ لگ جاندا سی، ملاں سواریاں نو پوچھدا سی، سواریو تواڈے وچوں کون ہے جڑا اپنے مالک دا پجیا ہویا وے؟ مینوں پتہ اس کشتی دے اندر اپنے مالک دا پجیا ہویا کوئی غلام بیٹھا ہویا وے۔ کشتی دے ملاں نے اعلان کیتا، او سواریو دسو کون ہے جڑا تواڈے وچوں اپنے مالک دا پجیا ہوئے، اپنے مالک کو دوڑ کے آئے؟ کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال نہیں نکلے، اللہ دے حکم تو بغیر ہی نکلے نے، اے سوچ کے نکلے نے کہ اللہ دا عذاب ہونے والا ہے، چاہیے تے سی نا آپ انتظار کر دے، اللہ دے حکم دے انتظار کر دے، رب دا حکم ملدا تے پھر چل دے۔ لیکن جناب یونس علیہ السلام جدوں کشتی وچ بیٹھ گئے نے تے پھر نتیجہ کی نکلیا، کشتی ڈولا کھان لگ پئی۔ جدوں کشتی نے ڈولا کھادا ہے تے سواریاں او ملا کشتی دا پوچھدا وے، سواریو مینوں دسو تواڈے وچوں اپنے مالک دا پجیا ہویا غلام کون ہے؟
اپنے مالک دا بھجیا ہویا غلام کون ہے تے کتاباں اٹھا کے ویکھو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام آپ ہی بول پہ خود ہی بولے فرمایا اپنے مالک دا بھجیا ہویا غلام تے میں ہی ہاں اپنے مالک دا بھجیا ہویا غلام تے میں ہی ہاں یونس علیہ السلام نے جدو یہ نہیں گل کیتی تے ملہ نے آپ والے ایک نظر ویکھیا نبی پھر نبی ہوندے ماں دے شکم وچ ہووے ماں دی چھولی وچ ہووے نبی بچپن وچ ہووے نبی جوانی وچ ہووے نبی بڑھاپے وچ ہووے نبی ہوندے قدرتی طور تے انوار و تجلیات دیاں بارشاں برسدیاں نے نبی دا چہرہ نور والا نور ہوندے او ملہ نے جدوں ویکھیا اینا سونا چہرہ اینیاں سونیاں اینا سونے نین نقش ویکھے اللہ دے نبی دا حسن و جمال ویکھیا اس کشتی دا ملا کہندے جناب میں نہیں مندا ایڈے سونے چہرے والا ہو کے اپنے مالکوں کیویں دوڑ سکدا ہے ہاتھ چوک کے نعرہ تکبیر تمہیں ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایڈے سونے چہرے والا اپنے مالک کو کیویں دوڑ سکدا وے یونس علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں میں ہی اپنے مالک دا بھجیا ہویا وا انہاں آکھیا چلو کوڑا ڈال کے ویکھ لینے ہاں کشتی والے کہن لگے چلو کوڑا ڈال لینے ہاں حضرات کشتی دے اندر کوڑا ڈالیا گیا جناب یونس علیہ السلام دا نام نکلیا انہاں کہا جی پھر کوڑا ڈالو پھر کوڑا ڈالیا گیا پھر جناب یونس علیہ السلام دا نام نکلیا کشتی والے بولے انہاں آکھیا ایک واری پھر کوڑا ڈالو دوبارہ پھر تیجی مرتبہ قرآن ڈالیا گیا بار بار اللہ دے پیغمبر دا نام نکل رہا ہے اللہ دے نبی دا نام نکل رہا ہے یونس علیہ السلام دا جدو نام نکلیا اور روا دے سی اصول ہے سی جدو پتہ لگ جاندہ سی کہ اپنے مالک دا بھجیا ہویا غلام کشتی وچ بیٹھا ہوئے انہوں پھڑ کے دریا وچ سٹ دیتا جاندہ سی انہاں کہا چلو پھر اے یونس تینوں خل دریا وچ چھٹیا جائے گا آؤ مسلمان بھائیوں تو جو فرمایا جے ادھر کشتی والیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام نو پھڑیا تے دریا دے وچ سٹن لگے نے تے ہاتھ گئے وچ ندا آئی اے مچھلیے جی مولا حکم ہوئے فرمایا ہر رو دعاواں منگدی رہی ہے اللہ میں نو اپنے نبی دا دیدار عطا فرما اللہ میں نو اپنے نبی دی زیارت عطا کر اے مچھلیے چھیتی کر آ جا منہ کھول جدا انتظار کر دی رہی ہے میرا یار آ گیا ہے جدا انتظار کر دی رہی ہے آویخ کشتی دے قریب آ جا پھر کہ ہے تے ساڈا یار یہ نا ہے تے ساڈا پیغمبر ہے نا فرمایا مچھلیے منہ کھول مچھلی نے منہ کھولیا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام اس مچھلی دے شکم دے اندر آ گئے ایک اور واقعہ ملدا وے یونس علیہ السلام جدوں مچھلی دے پیٹ دے اندر آئے نے اس دریا دے اندر وبا پھیل گئی بیماری پھیل گئی مچھلیاں کہندیاں نے مولا اللہ شفا کیویں ملے گی اللہ صحتیابی کیویں ملے گی میرے خالق نے فرمایا اے مچھلیوں جس مچھلی دے پیٹ کے اندر میرا یار آرام پیا کر رہا ہے میرا نبی آرام پیا کر رہا ہے مچھلیوں اس مچھلی نو سنگ دیا جو میں تانوں شفا دے دیا بولو سبحان اللہ فرمایا اے مچھلیوں اے دریا دیو مچھلیوں اس مچھلی نو سنگ دیا جاؤ میں تانوں شفا دے دیاں گا حضرات ایتھے روک ایک جملہ کہنا چاہنا اگر جانور مچھلی اللہ دے نبی دا دیدار مانگ دیئے اللہ محروم نہیں رکھدا کہ جے حضور دا امتی دیدار مصطفیٰ مانگ دا ہوئے جے حضور دا غلام حضور دا دیدار منگدا ہوئے حضور دا دیدار دا طالب ہوئے حضور دے دیدار دا طالب ہوئے اے دعا منگدا ہوئے مولا اپنے یار دا دیدار عطا کر دے اپنے محبوب دیاں واللہ دیاں زلفاں دی زیارت عطا کر تیرے محبوب دے چہرے و دعا دی زیارت کر لیے تے آؤ مسلمان بھائیو جڑا رب مچھلیاں دیاں جانوراں دیاں دعاواں قبول کر سکدا ہے اور نبی دے امتیاں دیاں دعاواں بھی قبول کر سکتا ہے اور رب تیری میری دعا بھی قبول کر سکتا ہے حضرات ہویا ہے
یہ میں دلچسپی واسطے واقعہ سنایا ہے. یونس علیہ السلام آگے مچھلی دے پیڑ وچ ادھر 40 دن گزر گئے. کنے دن گزر گئے؟ سارے بولو کنے دن گزر گئے؟ 40 دن گزر گئے. تو دعا منگی سی یا اللہ 40 دنوں دے اندر اندر عذاب نازل کر دے. 40واں دن شروع ہویا تے کالی شاہ کٹا چھا گئی. یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ وچ ادھر قوم تے ہن عذاب ہون لگا ہے. اللہ دا عذاب دا سلسلہ شروع ہون لگا ہے. کالی شاہ کٹا چھا گئی. کالیاں بدلیاں نے اس بستی نو گھیر لیا. ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا. تاریکی چھا گئی. زمین تے زلزلہ آ گیا. مکانہ دیاں چھتاں اڑ گئیاں. بچے رو رہے نے, بوڑھے رو رہے نے, جوان رو رہے نے, بچے رو رہے نے, عورتاں رو رہی نے, بڑھیاں مائیاں رو رہی نے. چیخو پکار دی آواز آ رہی ہے. سارے رو رہے نے, گریہ زاری کر رہے نے, روئی جا رہے نے, چیخاں مار رہے نے. جدو چیخاں مار دینے پہ تے کسے نے کیا, انہاں کیا یہ اللہ دے نبی دی جڑے منہ چوں نکلے جملے نے نا اج انہاں دے پورے ہون دا ویلا آ گیا. کہ جڑا تسی اللہ دے نبی نو ستاندے رہے ہو نا, انہاں دی نافرمانی کرتے رہے ہو, اج ویلا آ گیا عذاب الہی دا. تیار ہو جو یہ عذاب ہے. جدو زلزلہ آ گیا زمین تے کالی شاہ گٹا چھا گئی. مکانہ دی چھتاں اڑنا شروع ہو گئیاں. تے کچھ لوگ جڑے اس ویلے دے عالم سن, علم رکھن والے سن, انہاں دے کول گئے. انہاں کیا دسو ہن ایدا حل کی ہے؟ انہاں کیا ہاں ایک حل ہے وے, ایک حل ہے وے. جے تہاڈا ذوق ہوے تے تانوں دساں حل کی ہے. زور نہ بولو, زور نہ بولو سبحان اللہ. انہاں کیا ایک حل ہے وے. انہاں کیا او کیسا حل ہے؟ انہاں کیا سر سجدے وچ رکھ کے نا تے رو رو کے اللہ کولوں معافی منگنی شروع کر دے ہو. اس گل واسطے میں سارا واقعہ سنایا. وہ عالم کہنے لگے سر سجدے وچ رکھ لو, اپنی زمین میں آ جھکا لو اور گڑگڑانا شروع کر دیو. تے اتو اتو نہیں, سچے دل دے نال توبو اللہ توبۃ نصوحا, دل دیاں گہرائیاں نال رب کو معافی منگ لو. تسی اللہ دے نبی دا دل دکھاندے رہے ہو, اللہ دے نبی دی نافرمانی کردے رہے ہو, اللہ دے نبی دیاں گلاں دا مذاق اڑاندے رہے ہو. ہن سچے دل نال توبہ کرو. مولا آج تو بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے, تیرے نبی یونس کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ ایک باری اپنے پیغمبر نو بھیج دے, اسی سچے دل نہ توبہ کرنے ہاں. حضرات قرآن اٹھا کے دیکھو, اللہ فرماندا ہے اسا جس قوم سے بھی عذاب نازل کیتا, قوم لوط تے عذاب آیا, تباہ و برباد کر کے رکھ چھڑیا. قوم نوح تے عذاب آیا, تباہ و برباد کر کے رکھ چھڑیا. فرعونیہ تے 5 لگاتار عذاب آئے, تباہ و برباد کر کے رکھ چھڑیا. حضرت داؤد علیہ السلام دی قوم دے 70,000 افراد نے, تے 70,000 دے وچوں 12,000 جڑے نافرمانی کرن والے سن. اللہ دا عذاب جدو آیا نا, داؤد علیہ السلام سمجھاندے رہے, او باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, اللہ دی نافرمانی نہ کرو, حد تجاوز نہ کرو, اللہ دے قہر و غضب نو دعوت نہ دیو, اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دیو, باز آ جاؤ. قوم باز نہ آئی. جدو داؤد علیہ السلام دی قوم باز نہ آئی, او 12,000 افراد تے مشتمل لوگ سن جڑے نافرمانی کرنے والے سن. میرے رب دا عذاب آیا تے 12,000 دیاں شکلاں بدل دتیاں. 12,000 قرآن پڑھ کے دیکھ لو, اللہ نے 12,000 لوگ بندر بنا دیتا, بندر بن گئے. 12,000 اللہ دے نبی دی نافرمانی کرنے والے دے رب دا عذاب آیا. رب نے پھر اٹھایا نہیں, 3 دن زندہ رہے نے, پھر تباہ و برباد ہو گئے. صفحہ ہستی تو مٹ گئے, انہاں دا نام و نشان تک مٹ گیا. جن نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی ہے تے رب دا عذاب آ گیا. عذاب آن تو پہلے اگر توبہ کر لئیے تے رب نے معاف کر دیتا. تے جدو عذاب آ جاندہ رہی ہے, قرآن پڑھ کے دیکھ لو, کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو, جدو میرے رب دے عذاب دا سلسلہ شروع ہو گئے, پھر رب دا عذاب رکیا نہیں. پھر وہ بستیاں دیا بستیاں اجاڑ دیتیاں. قوم عاد تے عذاب آیا, قوم سمود تے عذاب آیا, انہاں ساریاں قوماں تے عذاب آندا رہیا تے تباہ و برباد ہو جاندیاں رہیاں. اللہ فرماندا ہے
الا قوم یونس، ایک یونس علیہ السلام دی قوم ایسی ہے، لما آمنو کشفنا عنہم عذاب الخزي، جدو گڑ گڑان لگ پے نا، جدو رون لگ پے، لما آمنو جدو ایمان لے کے آگے توبہ کر لی، توبو الاللہ توبۃ نصوحا، جدو سچے دل دینا توبہ کر لی، اللہ کو معافی منگی، رب فرماندے کسے تے عذاب نازل کر کے اساں اٹھایا نہیں، ایک یونس علیہ السلام دی قوم ہے جن نے دل دیاں گرائیاں نہ توبہ کی ہے، اساں قبول فرما لئی۔ نعرہ تکبیر، اب جنگدوں میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ الا قوم یونس، ایک یونس علیہ السلام دی قوم ہے، لما آمنو جدو ایمان لے کے آگے تے پھر کی ہویا، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اللہ فرماندا ہے، ہن توجہ نہ ذرا، فرمایا ادھر تسی روندے ہو، ادھر میرا پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی وچ دعاواں منگدا ہے پیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ادھر پیغمبر کہہ رہی ہے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، یا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اللہ میں معاف فرما، تیرے کو علاوہ کوئی نہیں۔ ادھر پیغمبر روندا ہے پیا، ادھر تسی روندے ہو، فرمایا تانوں بھی معاف کر دینا، اپنے پیغمبر نوں بھی معاف کر دینا۔ اے وے جس قوم نے سچے دل دے نال توبہ کیتی ہے، اللہ فرماندا ہے تیرے گناہ میری رحمت نالوں زیادہ تے نہیں نہ ہو سکتے۔ قوم نے سچے دل نال توبہ کیتی ہے تے رب نے معاف کیتا کہ نہ کیتا؟ اگر او قوماں گناہ تو بعد سچے دل نال توبہ کر لین، اللہ انہاں نوں محروم نہیں رکھدا۔ اسی تے پھر اس امت وچاں جنوں قرآن آندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سونیا تیری امت ساریاں امتاں دی سردار ہے۔ یہ تیری میری تعریف ہو رہی ہے، اپنی تعریف تے بولو سبحان اللہ۔ آ مسلمان بھائیوں تو جو فرما دے خالق کائنات نے فرمایا سونیا مالاک دے کاجل والیا و دعا دے چہرے والیا آمین دیا کلنا والیا، ذوق نہ بولے سبحان اللہ۔ آ مسلمان بھائیوں کیوں نہ اس محبوب دا ذکر کریے، کیوں نہ اس محبوب دے نال پیار کریے۔ اسی تے اٹھدیاں بہندیاں چلدیاں پھردیاں، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے دل رب نے دتا ہے، محبوب دی یاد واسطے دتا ہے، زبان رب نے دتی ہے، محبوب دے ذکر واسطے دتی ہے۔ آؤ ذرا میں وہی سے سنانا چاہنا جڑا پچھلے سال سنائے، بڑا پیارا تے سادہ جا جملہ ہے۔ اسی جانے دل یا دل بنایا ہے تعریف زبان، بچہ بڑھا جوان ہر بندہ سینے دا چلا کے محبت میں آکھے گا ایک بری ذرا سستی دور ہو جائے، انج ہتھاں میں پرچم بناؤ ذرا، ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے ایک بری آکھے گا دل یا دل بنایا ہے تاریخ۔ کوئی بندہ چپ نہ رہے، کسے بندے کی زبان کے تالا نہ ہوئے۔ آؤ آئے ایسے کام اج بھی رات اپنے رب نو منا لئیے، اپنے محبوب نو منا لئیے، مل کے آنکھوں ذرا دل یا دل بنایا ہے تاریخ زبان زبان دل یا دل بنایا ہے تاریخ۔ بڑا سادہ شعر ہر بندے نے ہوندہ پڑھو ذرا دل یا دل بنایا ہے، دل یا دل بنایا ہے، دل یا دل بنایا ہے، دل یا دل بنایا تیری یاد لئی، بنایا تیری یاد لئی۔ نبی پاک نے آج کو سینے دا دل لا کے آنکھوں ذرا تیری یاد لئی۔ گل سنو اے گرمی کچھ بھی نہیں جے جڑی ڈاڈی گرمی قبر حشر دی گرمی
تے حضور دا ذکر اینی محبت نہ کرو، اینی محبت نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو قبر حشر دی گرمی تو محفوظ رکھے۔ جدہ دل ہے نا حضور دی نعت پڑھن تے ایک واری دا ہاتھ کھڑا کرے، میں پتہ لگ جائے، میں مجبور نہیں کرنا کسی کیمرے دی لار ذرا پیچھے بھی کرے آجے ماشاءاللہ۔ او بندے نے ٹھیک ہے چک لیا چک لیا۔